بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو بات ہے اس کا ٹاپک ہے وارننگ اینڈ پنشمنٹ، یعنی انتباہ اور عذاب۔ وارننگ اینڈ پنشمنٹ یا انتباہ اور عذاب، یہ ٹاپک ہم نے اس لیے چنا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کہیں کوئی زلزلہ آیا، کوئی اسٹارم آیا، کوئی تباہی آئی، تو لوگ بہت آسانی سے کہنے لگتے ہیں کہ عذاب ہے۔ جیسے آج کل میڈیا میں بہت نیوز آ رہی ہے کہ برما میں اسٹارم آیا، اس میں بہت لوگ مر گئے، کئی بستیاں بالکل وائپ آؤٹ ہو گئیں، کئی سٹی ختم ہو گئے۔ غیر سرکاری ان آفیشل اندازہ تو یہ ہے کہ 1,00,000 آدمی مر گئے۔ اسی طرح سے چائنا میں ارتھ کویک آیا، وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈیزاسٹرس تھا۔ اور ابھی آج کی نیوز جو میں نے سنی تو ابھی تک وہاں پر کنٹرول نہیں ہوا ہے۔ 90 یا 90 ہیلی کاپٹر وہاں پر بھیجے گئے ہیں، لیکن سب ناکافی ہیں۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ عذاب ہے۔ دیکھیں، اس طرح سے بولنا بہت بھاری رسپانسبلٹی ہے۔ اس طرح کی بات کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ کیوں؟ لیکن عذاب ایک ٹرم ہے، ایک اسلامک ٹرم ہے، تو کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسلامک ٹرم کو اپنے معنی میں یوز کرے۔ آپ اپنے طور پر کچھ بھی بولیے۔ آپ کہیں کہ یہ گھر نہیں ہاتھی ہے، یہ دلی نہیں ہے یہ پیرس ہے، کچھ بھی کہیے۔ لیکن جب آپ ایک ایسا ٹرم بولیں، ایک ایسا شبد بولیں جو قرآن کا ہو، جو حدیث کا ہو، تو آپ کو بہت زیادہ کاشس ہونا چاہیے، بہت زیادہ۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ من فسر القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ قرآن کا معاملہ اتنا زیادہ سیریس معاملہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی غلط آپ نے انٹرپریشن دیا تو بہت بڑا وہ سمجھے کہ کرائم ہے ایک۔ اور اگر بے خیالی میں یوں ہی آپ بولتے ہیں اور بائی چانس وہ صحیح بھی ہو گیا، تب بھی وہ خدا کے نزدیک بہت ہی برا ہے۔ کیونکہ قرآن کی ہر بات کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، بہت سیریسلی۔ تو عذاب کا جو لفظ ہے وہ ایک قرآنک لفظ ہے، قرآنک ٹرم ہے۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، عذاب کے لٹرل میننگ ہے پنشمنٹ۔ تو پنشمنٹ یعنی خدا کی طرف سے پنشمنٹ۔
عذاب کا جو ورڈ ہے وہ خدا کی طرف سے آنے والی پنشمنٹ کے لیے بولا جاتا ہے. تو قرآن کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پنشمنٹ یعنی عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں. قرآن میں اس کے لیے آیا ہے عذاب ادنا، عذاب اکبر، یعنی لوور پنشمنٹ اور گریٹر پنشمنٹ. ولا نذیقنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر. یہ جو قرآن کے ایک ورس ہے، اس میں عذاب کی دو کیٹیگری بتائی گئی ہے، یعنی لوور پنشمنٹ اور گریٹر پنشمنٹ. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از لوور پنشمنٹ اینڈ واٹ از گریٹر پنشمنٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ کلیئر طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوور پنشمنٹ جو ہے وہ صرف وارننگ ہے، اور گریٹر پنشمنٹ جو ہے وہ پنشمنٹ ہے. اسی لیے میں نے آج کی ٹاک کے لیے جو ٹائٹل لیا ہے وہ وارننگ اینڈ پنشمنٹ. تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ وارننگ ہے، پنشمنٹ نہیں ہے. وارننگ کو کہا جاتا ہے انتباہ، یعنی چیتاونی. اس کو آپ چیتاونی کہہ سکتے ہیں. تو چیتاونی ایک الگ چیز ہے اور پنشمنٹ الگ چیز ہے. تو قرآن کی ایک آیت اس معاملے میں بہت ہی کلیئر ہے کہ لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. یہ جو قرآن کی آیت ہے اس سے ایک بہت بڑا پرنسپل معلوم ہوتا ہے. وہ کیا؟ انسان کی ان اویئرنیس کو جب تک توڑا نہ جائے تب تک عذاب نہیں آئے گا. لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یعنی خدا کسی بستی والوں پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک ان کو غفلت سے نکال نہ لے یا ان کی بے خبری کو ختم نہ کر دے. یعنی داو ورک آخری اپنے فائنل اسٹیج تک جب تک کر نہ دیا جائے. تو یہ کون کرتا ہے؟ داو ورک فائنل اسٹیج تک کون کر سکتا ہے؟ ہم آپ نہیں کر سکتے. یہ صرف خدا کا پرافٹ کرتا ہے. صرف پرافٹ کو خدا کی خاص بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے خدا کی. اس لیے پرافٹ کے لیے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنٹمپریری کو، اپنے کنٹمپریز کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، یہ نہیں کہ ساری دنیا کو، اس فائنل حد تک بات بتا دے جس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت، کہ اس کے بعد کوئی اور آگے درجہ باقی نہ رہے. تو یہ جو ہے عذاب کا فنامنا یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پرافٹ سے. یہ فنامنا آف عذاب از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی پرافٹ. کہ پرافٹ خدا کی طرف سے آئے گا، خدا سے اس کو سپورٹ ملے گی، خدا کی گائیڈنس اس کو حاصل رہے گی، کیسے کیسے کیا جائے، کیا 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 جائے، سب کچھ خدا کی طرف سے اینجل آ کے بتاتے رہیں گے اس کو. ہوتے 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 یہاں تک ہوگا کہ خدا کہے گا کہ ہاں. یعنی خدا کی طرف سے ہی بتایا جاتا ہے کہ اتمام حجت ہوا یا نہیں ہوا. یاد رکھیے ہم آپ نہیں طے کر سکتے. یہاں تک کہ دیکھیے ایک پرافٹ کی مثال ہے قرآن میں، جو حضرت یونس تھے، یونا، حضرت یونس علیہ السلام. تو وہ عراق کے شہر نینوا میں آئے. کچھ دن انہوں نے دعوتی کام کیا. انہوں نے سمجھا کہ میں نے دعوت پوری پہنچا دی، اب یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں. تو یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا.
لیکن عذاب نہیں آیا. کیوں؟ خدا کے خدا کا جو وہ ہے، خدا کا جو کرائیٹیرین ہے، اس کرائیٹیرین کے مطابق ابھی تک وہاں اتمام حجت نہیں ہوا تھا. وہ اگرچہ پرافٹ تھے لیکن اس اسٹیج تک بات نہیں پہنچی تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی فائنل اسٹیج. تو انہیں لوٹنا پڑا، تو اس کو پھر واپس آنا پڑا. تو یاد رکھیے، جب تک خدا کا جو کرائیٹیرین ہے اتمام حجت کا، اس کرائیٹیرین کے مطابق دعوی ورک کرتے کرتے اس اسٹیج تک پہنچا دیا جائے جہاں کہ جس کو کہا گیا ہے اتمام حجت، یعنی فائنل اسٹیج تک. اب پھر بھی وہ انکار کریں، پھر بھی وہ ریفیوز کریں، پھر بھی وہ نہ مانیں، تب جا کر وہ آتا ہے کہ عذاب. کیونکہ اس وقت پھر ان کو جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں انہیں کیوں رہنے دیا جائے؟ یہ دنیا جو ہے وہ کوئی ریوارڈ کے طور پر تو کسی کو ملتی نہیں ہے. یہ دنیا میں ہم آپ جو ہیں، یہ اس لیے کہ ہم یہ تو ریوارڈ ہم کو مل گئی ہے، یا ہمارا کوئی رائٹ ہے کہ ہم یہاں رہیں. کوئی رائٹ نہیں. جو ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں بہت، ہیومن رائٹس میں یہ نہیں آتا. یہ ہیومن رائٹس میں شامل نہیں کہ دنیا ہم رہیں جب تک چاہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خدا جب تک چاہے گا تب تک ہم رہ پائیں گے. تو پرافٹ کے ذریعے دعویٰ ورک کیا گیا، اس فائنل اسٹیج تک کیا گیا جس کو کہتے ہیں اتمام حجت. پھر بھی لوگوں نے ریفیوز کیا ماننے سے، پھر بھی وہ سرنڈر نہیں کیا انہوں نے، پھر بھی وہ پرافٹ کو یعنی ستاتے رہے، مارنے کی دھمکی دیتے رہے. جب یہ سب کچھ ہو گیا تب جا کر کے ایسا ہوا کہ ان پر عذاب آیا. کیونکہ جب ایسا ہو گیا تو جسٹیفیکیشن انہوں نے ختم کر دیا. یہ دنیا میں ان کے لیے رہنے کا جسٹیفیکیشن باقی نہیں رہا. تو پھر یہاں پر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، مطلب مٹا نہیں دیا جاتا، بلکہ یہاں سے انہیں دوسری دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں ان کا حساب کتاب ہو. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ عذاب جو ہے وہ پرافٹ کے زمانے کا فنامنا ہے. کیونکہ پرافٹ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے ان اویئرنیس کو ختم کرنا کمپلیٹلی. ان اویئرنیس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ صرف پرافٹ. اس لیے یہ عذاب کا جو فنامنا ہے وہ پرافٹ سے جڑا ہوا ہے. پرافٹ نہیں تو عذاب بھی نہیں. یاد رکھیے، پرافٹ نہیں تو عذاب بھی نہیں. مطلب اس ڈھنگ کا عذاب جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ لوور پنشمنٹ. لوور پنشمنٹ حقیقت ہوتا ہے وارننگ کے لیے، انتباہ کے لیے، یعنی یاد دلانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس پوری دنیا کا ایک خدا نے ایک حد بنا دی ہے. یہ دنیا ایٹرنل طور پر نہیں رہے گی. یہ تو ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. جب پورا ہو جائے گا تو دنیا ختم. وہ ہوگا عذاب جو سب پر آئے گا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب قیامت. عذاب قیامت. اور یہ جو پیغمبر کے زمانے میں ہوتا تھا اس کو ہم کہیں گے بھائی لوور پنشمنٹ. عذاب قیامت کو کہیں گے گریٹر پنشمنٹ. تو گریٹر پنشمنٹ آئے گا لاسٹ میں سب کے لیے، کیونکہ اس کے بعد یہ دنیا ہی نہیں رہے گی. یہ دنیا ہی نہیں رہے گی. دیکھیے، یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. آج میں سوچ رہا تھا اور میں نے 2 پیج کا ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ دیکھیے، ہم آپ جو ہیں، ہماری آپ کی ایک بینگ ہے، ایک وجود ہے ہمارا.
کہ ہمارے پاس باڈی ہے، ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں. اسی کو میں ایک بینگ کہہ رہا ہوں، ایک وجود، ایک انسانی ہستی. تو ایک انسانی ہستی کے ساتھ اس دنیا میں ہم ہیں. تو اپیرنٹلی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک کمپلیٹ ہستی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ ہمارا کام چلا جا رہا ہے. ہم پانی چاہتے ہیں تو پانی پی لیتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کھا لیتے ہیں. لیکن یہ ہے نہیں، ہم کمپلیٹ ہستی نہیں ہے. ہماری جو بینگ ہے، ہماری جو ہستی ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ انکمپلیٹ ہے. کیوں انکمپلیٹ؟ اس لیے ہے کہ ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم پانی پینا چاہتے ہیں، لیکن پانی تو ہم سے باہر ہے، ہمارے اندر تو ہے نہیں. تو باہر سے پانی سپلائی ہو تو پانی ملے گا، نہیں تو ہم پیاس لگی رہے گی، ہم پانی نہیں پائیں گے. تو باہر سے پانی سپلائی ہوتا ہے تب کو پانی ملتا ہے. ایسے ہمارے پاس آنکھ ہے، ہم آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن باہر سے جب لائٹ آتی ہے تب آپ دیکھ سکتے ہیں. باہر سے لائٹ نہ آ رہی تو آنکھ بھی ہوگی، ہم کو بھی دیکھیں گے نہیں. ایسے ہمارے پاس پاؤں ہے، ہم چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ پاؤں ہے تو ہم چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. چلنے کے لیے ایک کنڈیشن ہے. وہ کیا؟ ایک ایسا پلینٹ، ارتھ لائک پلینٹ، جس کے اندر بہت ہی بیلنسڈ وے میں گریوٹی ہو. ہمارے زمین کی جو گریوٹی ہے بہت ہی زیادہ بیلنس وے میں ہے، تب ہم چل پاتے ہیں، نہیں تو ہم چل نہ سکے. جو گریویٹیشنل پل زمین میں ہے، وہ بڑھ جائے تب بھی نہیں چل سکیں گے، گھٹ جائے تب بھی نہیں چل سکیں گے، اور گریوٹی نہ ہو تب بھی نہیں چل سکیں گے. یہ 3 پوزیشن ہے. یا تو زمین کی گریوٹی بڑھ جائے، یا زمین کی گریوٹی گھٹ جائے، یا زمین میں گریوٹی ہی نہ رہے. تینوں پوزیشن میں ہم چل نہیں سکتے. پاؤں ہوگا تب بھی نہیں. ایسے آپ دیکھیے، ہمارے پاس کان ہے، ہم سنتے ہیں، یوز ٹو ہو گئے ہیں. ہم فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں کہ بس کان ہے تو سن رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہوا چاہیے، ہوا سے آپ کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. آپ کی آواز جو ہے وہ ہوا میں ویوز پیدا کرتی ہے، وہ ویوز میرے کانوں تک آتی ہیں. تو اگر ہوا نہ ہو تو میں کان ہوگا میرے پاس، میں سن نہیں سکوں گا. تو آج میں سوچ رہا تھا کہ کیسا ایک انوکھا سمے آنے والا ہے، کیسا انوکھا مومنٹ سامنے والا ہے ہر ایک کے لیے. یعنی میں ایسے ہی ہوں جیسا کہ آج میں ہوں، ہاتھ پاؤں کان آنکھ ناک سب کچھ. لیکن موت ہم کو کہیں اور پہنچا دے گی. موت کیا ہے؟ موت کا مطلب ہے پلینٹ ارتھ جو ہے وہاں سے ہم کو نکال دیا جائے اور کہیں اور پہنچا دیا جائے. تو وہاں پر میں ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آج ہوں، لیکن وہاں پر لائٹ نہیں ہوگی کہ ہم دیکھیں، وہاں ہوا نہیں ہوگی کہ ہم کسی کی آواز کو سنیں، وہ اس طرح کی گریوٹی نہیں ہوگی جیسے کہ یہاں ہے تو ہم چل بھی نہیں سکیں گے ٹھیک سے. وہاں فوڈ نہیں ہوگا تو ہم اپنی بھوک بھی نہیں مٹا سکیں گے، پانی بھی نہیں ہوگا کہ ہم پیاس مٹا سکیں. تو میں ایسے ہوں گا جیسا کہ آج ہوں، اپنی ساری نیڈ کے ساتھ، لیکن لائف سپورٹ سسٹم نہیں ہوگا، ہمارے باہر وہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی. تو کیسا ایک کتنا ٹریبل یہ ہے یہ بات. یہ سوچ کر کے آدمی بالکل ہل جاتا ہے کہ ابھی موت آئی تو کیا ہوگا؟ سب کچھ نہیں ہوگا، پلس ریلیٹیو نہیں ہوں گے، فرینڈ نہیں ہوں گے، ساتھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا.
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کہ انسان ایز این انڈیویجول وہاں پہنچے گا خدا کے یہاں. یہاں کیا ہے؟ ہم سوسائٹی میں ہیں. یہاں پہ ہم ایک سوسائٹی میں ہیں. یہاں پر ایک ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں پر لاز ہیں، یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، لائف سپورٹ سسٹم ہے. لیکن جیسے ہی ڈیتھ آئی آدمی کی، تو پھر یہ آدمی جو ہے اس پلینٹ ارتھ سے نکال کر کہیں اور پہنچا دیا گیا، جہاں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں رات دن. یہاں پر انجوائے کرتے کرتے ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو میں سوچا کہ کتنا یعنی ٹریبل ہے یہ سوچنا کہ اچانک ایک مومنٹ میں ایک ایسا ٹائم آ جائے گا کہ کچھ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے. تو جس کو بتانے کے لیے پرافٹ آتے ہیں، اور پرافٹ جو ہے وہ یعنی ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ وہ ساری بات کہہ ڈالتے. تو جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے، مان کر کے وہ پرافٹ کے ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کو سالویشن کا رائٹ مل جاتا ہے. لیکن جو لوگ نہ مانیں، یعنی پرافٹ کے لیول پر بات کہی گئی، پرافٹ کے لیول پر ساری بات اس کے سامنے رکھ دی گئی، تب بھی اس نے نہیں مانا، تب بھی ریفیوز کرتا رہا وہ. تو پھر اس نے جسٹیفیکیشن کھود دیا کہ اس دنیا میں رہے. دیکھیے اس دنیا میں رہنے کا ہمیں کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ہم ٹیسٹ کے لیے ہیں. جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے تو وہاں پر ٹیبل ہے، وہاں پر چیئر ہے، وہاں پر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لائٹ بھی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس کے رائٹ کے طور پر نہیں ہے، رائٹ کے طور پر نہیں ہے. وہ ہے یعنی کیونکہ اس کو ٹیسٹ دینا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے کچھ سامان چاہیے، اس کے بغیر کیسے دے گا وہ؟ کرسی نہ ہو تو بیٹھے کیسے؟ ٹیبل نہ ہو تو اپنا پیپر کہاں رکھے گا؟ ایسی سب چیز جو وہاں ہوتی ہے. تو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے ایک ٹیمپرری طور پر دیا گیا ہے. اچھا، جب پرافٹ اس کو پوری طرح بتا دیں پھر بھی وہ سرنڈر نہ کرے، پھر بھی آرگینٹ بنا رہے، تو اس نے جسٹیفیکیشن کھو دیا، جسٹیفیکیشن کھو دیا. تو اسی کھو دینے کے بعد آتا ہے وہ عذاب. پرافٹ کے زمانے میں تو عذاب آتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے. عام انسانوں کو موت ختم کرتی ہے، پرافٹ کے زمانے میں جو ہے عذاب ختم کرتا ہے. یہ ہوتا ہے. اب پرافٹ کے سوا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اسٹارم ہے، ارتھکویک ہے، آندھی ہے، یہ سب بہت سی چیزیں اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. وہ ہوتی ہیں وارننگ کے لیے، یعنی آدمی جاگے، آدمی کو جگانے کے لیے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے. دیٹ از اے شاک ٹریٹمنٹ. یہ سب شاک ٹریٹمنٹ ہے. یعنی پرافٹ بول کر آپ کو بتاتا ہے. یہ سب ان اسپوکن لینگویج میں بتاتے ہیں. یہ جو اسٹارم ہے، یہ جو ارتھکویک ہے، اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، وہ ان اسپوکن لینگویج میں وہی بات بتا رہی ہیں جو پرافٹ اسپوکن لینگویج میں بتاتا ہے. تو اسی لیے ہے وہ وارننگ. اور عذاب جو ہے وہ عذاب آئے گا اس وقت جب کہ دنیا کی ایج ختم ہو جائے گی. تو پھر عذاب آئے گا اور سارا لوگ اس کا
یعنی اس میں ہلاک ہو جائیں گے، پھر ایک اور دنیا میں وہ زندہ کیے جائیں گے. تو یہ بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم ایسے ورڈ بولیں جس کا ہم کوئی رائٹ نہیں ہے، یا عذاب ہے. بالکل حق نہیں ہمیں. یہ حق تو سچ پوچھے تو پرافٹ کو بھی نہیں ہے. اسے خدا جانتا ہے اور خدا ہی اس کو بتاتا ہے. یعنی پرافٹ کے زمانے میں بھی خدا ہی بتاتا ہے کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جب وہ وقت ہو گیا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا تو خدا نے اینجل کے ذریعے سے پرافٹ کو یہ میسج بھیجا کہ 3 دن کا اور ٹائم ہے. 3 دن. تمتعوا فی دارکم 3 ایام. یہ جو دنیا تم کو رہنے کو دی گئی تھی جس میں سب کچھ تھا، پانی بھی، کھانا بھی اور لائف سپورٹ سسٹم بھی، یہ سب، تو تمتعوا فی دارکم 3 ایام کہ 3 دن اور انجوائے کر لو بس. تو خدا نے پرافٹ سے کہا اور پرافٹ نے لوگوں کو سامنے بتایا. تو یہ تو خدا پرافٹ ہو تب بھی خدا ہی بتاتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے. پرافٹ خود سے نہیں کہہ سکتا کہ عذاب آنے والا ہے. تو 3 دن کے بعد آ گیا اور سب لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے. تو بہت سی زیادہ سیریس بات ہے کہ آدمی اس طرح کی بات بولے. دیکھیے میں یہاں پر ایک ریلیونٹ حدیث سنانا چاہوں گا. وہ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو کہے کہ تم برے ہو، تم فاسق ہو، تم منافق ہو، اور وہ آدمی ایسا نہ ہو، تو اس کا کہا ہوا کیا ہے اس کی اپنی طرف لوٹ آئے گا. یعنی یہ کیا ہے، ایک بوم رینگ کھیل ہے. بوم رینگ ادھر نہ جائے گا تو ادھر آئے گا. تو کتنا زیادہ یہ یعنی ڈرنے والی بات ہے. کتنا زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ وہ عذاب میں، اس پر خدا نے عذاب بھیج دیا ہے، تو ڈرنا چاہیے کہ وہ عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے. کہ خدا یہ کہے کہ تم کون ہو یہ کہنے والے کے اوپر عذاب آیا ہے، تو ہم تمہارے اوپر عذاب بھیجتے ہیں. آپ بتائیے، آپ ذرا سوچیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر عذاب آیا ہے خدا کا، تو خدا کہے گا کہ تم کون ہو میری طرف سے بولنے والے، تو اب میں تمہارے اوپر عذاب بھیجتا ہوں. تو یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے. ہمیں وہی بولنا چاہیے جو ہمیں بولنے کی اجازت ہے، جو ہمیں الاؤ کیا گیا بولنے کے لیے. جو ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا ہے اس پہ ہمیں بولنے کا کبھی بھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ دوسرے کا ڈومین ہے، وہ خدا کا ڈومین ہے. دیٹ از گاڈز ڈومین. یہ خدا کا ڈومین ہے بتانا کہ یہ وارننگ ہے کہ عذاب ہے. یہ ہمارے ڈومین کی بات نہیں ہے. تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے آدمی کو اس معاملے میں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ پرافٹ نے ان سے کہا کہ اپنے زبان پر کنٹرول رکھو. تو انہوں نے کہا کہ کیا زبان پر بھی کنٹرول رکھنا ہے؟ زبان پر بھی ہماری کیا پوچھ ہوگی؟
تو پرافٹ نے کہا کہ ہاں، زبان کا بول ہی تو لوگوں کو ہیل میں لے جائے گا. آپ ذرا غور کیجیے کہ زبان کتنا زیادہ یعنی کتنا سیریس معاملہ ہے یہ. تو اگرچہ ہم کو خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم زبان سے بولیں، مائنڈ سے سوچیں، زبان سے بولیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بولتے رہیں. تو بہت زیادہ سیریس بات ہے کہ آدمی اپنی زبان کو یعنی استعمال کرے ایک یعنی یہ سوچے بغیر کہ اس کا مجھے خدا کا حساب دینا ہے. تو اس وجہ سے میں اس معاملے کو بہت گمبھیرتا سے لیتا ہوں. آج سے نہیں، میں بچپن سے یہ سنتا آیا ہوں. کہیں کوئی کلیمٹی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کا عذاب ہے. اس میں ایک اور بہت ہی زیادہ یعنی آبجیکشنیبل بات اس کے اندر ایک اور ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں، گویا کہتے ہیں کہ میں سیف سائڈ میں ہوں، عذاب تو اس کے لیے تھا اور اس پر آ بھی گیا. یعنی آپ اپنے کو یہ دکھاتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جس پر خدا عذاب بھیجے. وہ لوگ جن پر عذاب بھیجا خدا، وہ تو دوسرے لوگ ہیں. یعنی اپنی سپیریٹی بھی اس میں آدمی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، اپنی اسپیشل پوزیشن بھی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے نا. کہ یہ سب بیس لیس باتیں ہیں. بیس لیس باتیں ہیں یہ سب. یاد رکھیے، آپ کے لیے آپشن صرف دو میں سے ایک کا ہے. ایسے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. دو میں سے ایک کا آپشن، یا تو چپ رہو یا بولو تو وہی بات بولو جو قرآن میں یا رسول اللہ نے اپنی حدیث میں ہم کو بولنے کے لیے بتایا ہے. مطلب یا تو ٹھیک ٹھیک بولو یا چپ رہو. یہ تھرڈ آپشن ہے کہ آدمی کچھ بھی بولنے لگے. یہ تھرڈ آپشن ہے. کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو، کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو مائنڈ میں آئے اس کو بول لیں. نہیں، اس کا ہمیں آپشن نہیں ہے. یا تو ہم چپ رہیں یا وہی بات بولیں جو قرآن حدیث سے نکل رہی ہے. کیونکہ قرآن حدیث جو ہے وہ یعنی خدا کی بات کیا ہے اس کو بتانے کے لیے وہ گائیڈ بک ہے. قرآن جو ہے وہ گائیڈ بک ہے ہر بات کو جاننے کے لیے. تبیان لکل شیء، یعنی ہر بات اسے بتا دی گئی ہے. تفسیر لکل شیء، قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں کہ تبیان لکل شیء، تفسیر لکل شیء، یعنی قرآن میں ہر بات ہے، ہر بات ہے. تو کچھ لوگ اس کا بھی ایک عجیب و غریب مطلب لے لیتے ہیں کہ قرآن میں ساری ٹیکنالوجی ہے، قرآن میں ساری سائنس ہے، قرآن میں ساری فلاسفی ہے. یہ بھی غلط بات ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کار کی ٹیکنالوجی بھی قرآن میں ہے، ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی بھی قرآن میں ہے، اور ماڈرن انڈسٹری کی جو چلائی جاتی ہے وہ بھی قرآن میں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. تو تبیان لکل شیء یا تفسیر لکل شیء یعنی ہر بات اس کے اندر موجود ہے کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ باتیں جس کا تعلق سالویشن سے ہے، وہ باتیں جس کا تعلق آخرت کی بھلائی سے ہے، اس کا یہ باتیں جس کا تعلق یعنی ڈیوائن کریکٹر سے ہے، وہ باتیں سب قرآن میں موجود ہیں. تو جو آدمی یہ کہے کہ میں قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہوں، تو یہ کہتے ہی اس کے اوپر یہ
یعنی اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر معاملے میں وہ قرآن سے گائیڈنس حاصل کرے، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں وہ قرآن سے گائیڈنس حاصل کرے۔ آج کل کیا ہے، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو تلاوت ریسیٹیشن، بس یہ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسی طرح سے قرآن کو پڑھتے تھے، پڑھ رہے ہیں، بس ختم کر رہے ہیں، پڑھ کے ختم کر رہے ہیں، اس پر غور فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، اس کے گہرے معنی تک اپنے دماغ نہیں استعمال کرتے سمجھنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں قرآن، پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ، ان لوگوں نے پڑھا مگر ان لوگوں نے نہیں پڑھا، ان لوگوں نے پڑھا لیکن ان لوگوں نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ پڑھنا اس لیے تھا ہی نہیں کہ فر پڑھ لیا جائے اس کو، قرآن اس لیے اترا نہیں ہے۔ تو اگر آپ فر پڑھتے ہیں اور ختم کر ڈالتے ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اس پر سوچنا تھا، اس سے نکالنا تھا اس کا حکم کیا ہے، کیا گائیڈنس اس میں موجود ہے، وہ سب نکالنا تھا۔ وہ نہیں نکالا تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا۔ تو پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی بات ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ خود ہی لوگ بولنے لگے، لوگ جاتے تھے، سینئر جو سوسائٹی کے سینئر لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ جیسے کہ آج کل جو ارتھ کوئک آ رہے ہیں، جو اسٹار مار رہے ہیں، تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر آدمی بولنے لگے، ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ بھائی جو ہماری سوسائٹی کے سینئر آدمی ہے اس کے پاس چلو، تو اس کے پاس جاتے تھے اور وہ بتاتا تھا۔ اب کیا ہے کہ ابھی بھی سوسائٹی میں سینئر لوگ موجود رہتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی بول سکتے ہیں، ہم خود ہی بتائیں گے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ طریقہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ کل میرے پاس شام کو ایک ٹی وی والے آئے اور فتویٰ کسی نے لگایا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، عورتیں مسجد میں جائیں گی تو مسجد جو ہے وہ انکلین ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ فتویٰ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ فتویٰ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے فتویٰ ایکٹیویزم۔ آج کل جو لوگ ادھر ادھر فتویٰ ایشو کر رہے ہیں وہ فتویٰ ایکٹیویزم ہے، اور فتویٰ ایکٹیویزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے فتویٰ کیا ہے، میں نے ان کو بتایا، فتویٰ مینس اوپینین، بس فتویٰ کا مطلب سمپلی پرسنل اوپینین ہے۔ تو ایک آدمی نے کا اپنا کوئی پرابلم تھا، اس کو لے کر جاتا ہے وہ مفتی کے پاس، تو وہ اپنی اوپینین دیتا ہے، دیٹ از فتویٰ۔ اب کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں فتویٰ ایشو کیا جاتا ہے۔ جیسے ثانیہ مرزا کا ڈریس، اب اسے فتویٰ ایشو کر دیا گیا کہ وہ ڈریس جو ان اسلامک ہے۔ خود ثانیہ مرزا تو کہیں پوچھنے گئی نہیں میرا ڈریس کیسا ہے، اگر وہ خود پوچھتی تو مفتی کو بولنا چاہیے تھا کہ ہاں یہ ڈریس کیسا ہے تمہارا، لیکن اسے پوچھا ہی نہیں، اور خود ایک فتویٰ ایشو کر دیا کہ اس کا ڈریس جو ہے وہ ان اسلامک ہے۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ کے ساتھ کھیل کرنا ہے، یہ ایک فتویٰ ایکٹیویزم چلانا ہے۔ کچھ لوگوں نے فتویٰ ایکٹیویزم چلا رکھا، فتویٰ ایکٹیویزم یعنی فتویٰ کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر وہ ریفارم کا رولر چلانا، رولر۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے۔
تو بولنے کے لیے دیکھیے آدمی کو بہت زیادہ کاشس بننا پڑتا ہے. بولنا کوئی سمپل بات نہیں ہے. اسلام میں دیکھیے بولنے کو بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے, سوچنے کو دی گئی ہے, انٹینشن کو دی گئی ہے. یعنی آپ پر فرض ہے کہ آپ گڈ انٹینشن رکھیں اپنے دل میں, بیڈ انٹینشن کا آپ کو رائٹ نہیں ہے. آپ اپنے دل میں گڈ انٹینشن رکھ سکتے ہیں, بیڈ انٹینشن کا آپ کو رائٹ نہیں ہے. ایسے بولنا ہے, آپ رائٹ بات بول سکتے ہیں, لیکن جھوٹ بولنا یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے. ایسی آپ کا جو سوشل بیہیویئر ہے, آپ کی جو ڈیلنگ ہے, ان سب کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ دیکھتے ہوئے اس دنیا میں کام کرنا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے, اپنی نہیں چلانا ہے. تو ہر چیز کا معاملہ یہی ہے. اور زبان کا معاملہ تو بہت ہی امپورٹنٹ. کبھی آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس کچھ بھی بول دے وہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل کر رہے ہیں کہ صاحب عذاب ہے, اس طرح سے بولنا اسلام میں بالکل نہیں ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ من سمتا نجا, جو چپ رہا اس کو سالویشن ملی. تو چپ رہنا بھی سالویشن دیتا ہے آدمی کو, کیونکہ چپ جب آدمی رہے گا تو یہ اسٹیبلش کرے گا وہ کہ میں ایک سنسیئر آدمی ہوں, میں خدا سے ڈرنے والا آدمی ہوں, میں وہ انسان نہیں ہوں کہ بس جو بھی دل میں آیا وہ بڑھ سے کہہ دیا. سوچتا ہوں تب بولتا ہوں. یہ سب باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت زیادہ یہ بتانے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ, کہ سوچے بغیر بولنا تم کو کرنا ہی نہیں ہے. سوچنا ہے پہلے, بولنا ہے اس کے بعد. اگر تم سوچ نہیں سکتے تو بولو ہی مت, تو چپ چاپ رہو. اگر تم سوچ نہیں سکتے تو بولو ہی مت. پہلے سوچیے اور پھر بولیے. اور صرف سوچ کر بولنا یہ بھی کافی نہیں ہے. سوچیے, اسٹڈی کیجیے, ڈسکشن کیجیے, ڈائلاگ کیجیے. اب دیکھیے ہمارے سماج میں آج کل کیا ہے, کسی کے بارے میں آپ کو ایک بات ملی تو کیا کریں گے, بس لوگوں سے اس کو بیان کرنے لگیں گے. حالانکہ اس آدمی سے پوچھنا چاہیے سب سے پہلے کہ تمہارے بارے میں نے ایسا سنا ہے, یہ صحیح کہ نہیں صحیح ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بولنے لگے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بولنے لگے. اگر آپ کچھ سنتے ہیں تو آپ اس کو سب سے پہلے تو کہنے والے سے اسکروٹنی کیجیے. میرا طریقہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی بات کہے تو فوراً اسکروٹنی کرتا ہوں, اس کو اسکروٹنی. یہ نہیں کہ بس اسے کہہ دیا اور میں نے سن لیا. ایسا میں اللہ کے فضل سے ایسا نہیں کرتا. میں اسکروٹنی کروں گا, پھر اپنے کامن سینس بھی لگاؤں گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. اسکروٹنی کروں گا, پھر اپنے کامن سینس لگاؤں گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, اور جو بھی اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں
اس پر سوچ وچار کروں گا، تب جا کر مانوں گا اس بات کو. دیکھیے اگر کوئی بات ایسی ہے جو کسی کے بارے میں کوئی نگیٹو ریمارک نہیں ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں، لیکن اگر نگیٹو ریمارک ہے تو آپ کو بولنے کا رائٹ نہیں ہے. پہلے آپ کو اسکروٹنی کرنا ہے، آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، آپ کو اس آدمی سے کنسرن پرسن سے جا کر بات کرنا ہے، بہت ساری کنڈیشنز پورا کرنا ہے، تب جا کر آپ کو بولنے کا رائٹ ملے گا، نہیں تو نہیں. بولنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یونیک فنامنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی گلیکسی بول نہیں سکتی، کوئی سولر سسٹم بول نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے کوئی پہاڑ یا دریا نہیں بول سکتے. یہاں تک کہ انیمل جو ہیں ان کی بولی کیا ہے، کچھ سگنل دیتے ہیں، سمجھ لیجیے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں شبدوں میں، یہ انیمل نہیں کر سکتے. ان کے تو سگنل ہوتے ہیں. کوئی ڈینجرس سچویشن ہے تو وہاں پر خاص آواز نکالیں گے. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ میں رہتا ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندر آ جاتا ہے. بندر تو چڑیاں بندر کو اپنے لیے ڈینجر سمجھتی ہیں. چڑیاں جو ہے بندر کو اپنے لیے ڈینجر سمجھتی ہے، خطرہ. تو سارا اڑ اڑ کر کے سارا شور کرتی ہیں. ساری چڑیاں جو ہیں اڑے گے شور کریں گے، اڑیں گے شور کریں گے، یہاں تک جب بندر بھاگ جائے گا تب وہ شانت ہو جائیں گی. یہ ان کے پاس ہمارے آپ کے طریقے سے ورڈ نہیں ہوتے ہیں، سگنل ہوتے ہیں، سگنل. ڈفرینٹ ٹائپ کی آواز ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کی آواز ہے. یہ اسپیچ، پاور آف اسپیچ تو بہت یونیک ہے انسان کے لیے، بہت یونیک ہے. تو اس کو استعمال کرنا، یعنی بولنے کے پاور کو استعمال کرنا، یہ تو سرتاپا پازیٹیو سینس میں ہونا چاہیے، خدا کے شکر کے ساتھ ہونا چاہیے. نگیٹو طریقے سے اس کو استعمال کرنا تو اس کو یعنی اس کا انادر کرنا ہے اس احسان کا. دیکھیے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی آندھی آ گئی، کبھی ارتھکویک آ گیا، کبھی کچھ آ گیا. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یعنی مطلب صحابہ کے زمانے میں، کمپینینس آف دا پرافٹ کے زمانے میں، تو وہ لوگ اس کو لیتے تھے اس سینس میں نہیں کہ فلاں لوگوں کے اوپر عذاب آیا، فلاں لوگوں پر عذاب، یہ نہیں، بلکہ اس کو وارننگ کے سینس میں لیتے تھے. جیسے ایک مرتبہ مدینے میں آندھی آئی، زور کی آندھی، تو تمام صحابہ بھاگ کر مسجد میں گئے. کس لیے؟ دعا کرنے کے لیے. وہ ڈرے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. تیز آندھی آئی تو وہ ڈرے کہ قیامت تو نہیں آ گئی، تو دوڑے مسجد میں تاکہ دعائیں کریں. وہ ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ کہیں کہ فلاں کے اوپر عذاب آ گیا خدا کا. یہ بہت ہی انسینسٹیو بات ہے، یہ ایسا بولنا. اپنے اوپر وہ لیتے تھے، اپنے اوپر، کہ ہم تو پکڑ میں نہیں آ گئے. تو اس سے وہ لیسن لیتے تھے، لیسن. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے، اصل چیز لیسن لینا. لیسن. ارتھکویک آئے تب بھی لیسن لینا ہے، اسٹارم آئے تب بھی لیسن لینا ہے، کچھ بھی کلیمٹی آئے تو اس سے بھی لیسن لینا ہے. دوسروں کے اوپر ریمارک پاس کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسے واقعات پیش آتے ہیں آپ کے قریب یا آپ سے دور کہیں بھی، تو اس سے لیسن لیجیے. وہ لیسن جو آپ کے لیے مفید ہو، جس میں آپ کا اپنا
کریکشن ہوتا ہو, آپ کا اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہو, آپ کا اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہو. تو چیزوں سے آپ کو لیسن لینا ہے, نہ کہ ایک ریمارک پاس کرنا اس کے بارے میں. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے سماج میں لوگ بھولے ہوئے ہیں. ہمارے سماج میں اس کو لوگ بھولے ہوئے ہیں کہ کوئی ایب نارمل سچویشن پیش آئے, کوئی نئی بات ہو جائے, تو ہمیں اسے لیسن لینا ہے. یہ نہیں کہ اس کے لے کر کے ہم بڑے بڑے ریمارک پاس کرنے لگے دوسروں کے خلاف. یہ ارسپانسبل بیہیویئر ہے. یاد رکھیے, اس قسم کا ریمارک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ارسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے. تو دو لفظ میں کہوں گا کہ بلیور اور نان بلیور کا ڈفرینس, دو لفظ میں, رسپانسبل بیہیویئر, ارسپانسبل بیہیویئر. بلیور اور نان بلیور کا ڈفرینس یہی ہے کہ بلیور جو ہے, بلیور ایک ٹرو بلیور, سچا بلیور, تو اس کا بیہیویئر رسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے. اس کا بیہیویئر رسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے. اور جو ایسے لوگ ہیں جو بلیو نہیں کرتے, جو آروگنٹ ہیں, جو باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہیں, انسنسیئر ہیں, ان کا کیا ہے, ان کا بیہیویئر ارسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے. یہ ڈفرینس ہے بلیور میں اور ان بلیور میں, اور کوئی ڈفرینس نہیں. تو ہمیں جو ہے اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے. پرافٹ آف اسلام نے کہا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. A Muslim is one, a true Muslim is one. A true Muslim is one by whose hands and tongue people are safe. تو لوگ کس سے سیف رہیں گے, کس سے بچے رہیں گے؟ جس کے دل میں دوسروں کے لیے ہیٹ نہ ہو, جس کے دل میں دوسرے کے لیے نیگیٹو تھاٹ نہ ہو, جس کے دل میں دوسرے کے لیے ریونج نہ ہو, جو لسٹ اور گریڈ سے بچا ہوا ہو, جو ڈس آنیسٹی سے بچا ہوا ہو, جس کے اندر ایکسپلائٹیشن کا مزاج نہ ہو, تو اسی سے لوگ بچے رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ المسلم من سلم الناس بلسانہ و یدہ. اس سے ایک ڈیفینیشن ملتی ہے ہم کو, ڈیفینیشن, یعنی ٹرو مسلم کی ڈیفینیشن. آپ کو ٹرو مسلم جاننا ہو تو یہ نہ کیجیے کہ آپ اس کا کرتا کتنا لمبا ہے, اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے, یہ سب چیزیں, اس سے آپ ایک ٹرو مسلم کو پہچان نہیں سکتے. ٹرو مسلم کو آپ پہچانیں گے اس کے بیہیویئر سے, اس کے کنڈکٹ سے. یہی سچی پہچان ہے. حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا. حضرت عمر جو خلیفہ تھے, سیکنڈ کیلف, تو اس نے ایک آدمی کی بڑی تعریف کی کہ وہ آدمی ایسا ہے, وہ آدمی ویسا ہے, بہت اچھا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سے تمہاری کبھی ڈیلنگ ہوئی ہے؟
پیسے کا لین دین ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ڈیلنگ تو ہوئی نہیں. تو کبھی تم نے اس کے ساتھ ٹریول کیا ہے؟ اس کے ساتھ کبھی تم نے سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. ایسے انہوں نے ایک دو بات پوچھی. تو پھر کہا انہوں نے کہ پھر تم نے اس آدمی کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا. یہ جو تعریف کر رہے ہو، جب تمہاری ڈیلنگ ہوئی تو اس سے کوئی لین دین نہیں ہوا، تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، اس سے تمہارا کبھی یعنی کوئی ایسا تعلق نہیں پڑا، اور تم تعریف کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس آدمی کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا. یہ مطلب نماز کا جو فارم ہے، نماز کے فارم کو آپ دہرائیں. اس سے نہیں ہوگا کہ آپ سچے مسلم ہیں. نہیں، اسپرٹ ہوگی تب مسلم ہے. یہ سرنڈر کی اسپرٹ، سبمیشن کی اسپرٹ، گڈ بیہیویئر کی اسپرٹ، انسان کے ساتھ کمپیشن کی اسپرٹ، انسان کے ساتھ ویل وشنگ کی اسپرٹ، یہ سب ہوگی تب. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں کوئی ریمارک دیں تو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں بولنا چاہیے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کر. کیونکہ یہ جو منہ سے ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہمیں پکڑا جائے گا. ہم جو منہ سے بولتے ہیں اس پر ہمیں پکڑا جائے گا. ایسا نہیں کہ بول دیا بس بات ختم ہو گئی. ہر بولا ہوا شبد خدا کا ریکارڈ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سوچ کر بولیے، بنا سوچے کبھی نہ بولیے. دوسروں کے بارے میں پازیٹیو ریمارک دیجیے، کبھی بھی نگیٹو ریمارک مت دیجیے. اپنے بارے میں زیادہ سوچیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from مسلمہ صدیقی. حضرت موسیٰ کی قوم کو خدا نے منو سلویٰ اتارا. اس پر موسیٰ کی قوم نے کہا ہم ایک کھانے پر ہرگز نہیں رہیں گے، ہمیں کسی شہر میں اتاریں، وہاں ہم کو سب طرح کے کھانے ملیں گے. موسیٰ نے کہا تم بڑی چیز کے بدلے میں چھوٹی چیز مانگ رہے ہو. وہ لوگ نہیں مانے تو ان پر ذلت اتار دی گئی. آج کے لوگ بھی ایک قسم کے کھانے کو کئی بار لینے سے انکار کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ پلیز ایکسپلین. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ بڑی چیز کے بدلے تم چھوٹی چیز چاہ رہے ہو. بڑی چیز کیا تھی، چھوٹی چیز کیا تھی؟ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے. دیکھیے، بڑی چیز یہ تھی کہ ان کو جب من و سلوہ پرووائڈ کیا گیا تو ان کے پاس یعنی اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے تھا وہ. کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سارا ٹائم آدمی کا کمانے میں لگ جاتا ہے، صبح سے شام تک. جس سے پوچھے تو کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں. ٹائم کس بات کے لیے نہیں ہے کہ کھانے کمانے میں لگا ہوا ہے وہ. تو وہاں پر انہوں نے نہ ایگریکلچر کرنا تھا، نہ ہارٹیکلچر کرنا تھا، کچھ نہیں.
ان کو فری میں من و سلوہ مل رہا تھا وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ تم کو خدا نے اتنی آسان کر دیا تمہارے لیے لائیولیہڈ کو, تو اب خدا والا کام کرو, ٹائم تمہارا بچ رہا ہے. اس لحاظ سے وہ بڑی چیز تھی کہ سارا ٹائم آپ کا بچ رہا تھا, ڈسٹریکشن سے بچا رہا تھا وہ آپ کو. اب جو وہ چاہ رہے تھے وہ چھوٹی چیز اس لیے آتی کہ وہ جاتے تھے کہ سٹیز میں جائیں, وہاں خوب مرچ مسالہ والا کھانا کھائیں, تو دن بھر اسی میں لگے رہیں گے. جو لوگ مرچ مسالہ والا کھانا کھاتے ہیں طرح طرح کا, تو اسی میں لگے رہتے ہیں وہ. باقی یہ ہے کہ لوگوں کو پرسویٹ کرنا کہ اس چیز کو سمجھو, اس کی ویلیو کو, ظاہر ہے کوئی سمجھانے بجھانے سے ہو سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ٹیسٹ بڈس دیے ہیں تو ہم اس کو استعمال کریں, خوب یعنی انجوائے کریں کھانے سے. یہ بہت بڑی فیلسی ہے. ٹیسٹ بڈس تو اس لیے ہے کہ تاکہ آپ سمجھیں کہ جنت میں کتنا اچھا ہوگا جب وہاں کی چیزیں ملیں گی کھانے کے لیے. یہاں تو پھر زندگی گزارنا ہے بس, کم سے کم وقت جس میں لگے وہی سب سے اچھا جاب ہے, وہی سب سے اچھا طریقہ ہے, تاکہ ہم اور ٹائم مل جائے ہمیں. تو سمپل کھانا کا سب کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے وہ. تو جو لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیونکہ اور ہائر گول ہے ان کا, تو اسی کو سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ مائنڈ میں نہ ڈالا جائے لوگوں کے کہ اس سے بڑا تمہارا گول ہے, اس سے بڑا تمہارا پرپز ہے, جب تک یہ نہیں جانیں گے وہ, تب تک وہ اسی میں پھنسے رہیں گے. This question is from Ramesh. When all Muslims follow one and the same Quran, then why there are so many different school of thoughts among Muslims? دیکھ, کوئی بھی بک ہو تو ٹیکسٹ میں ڈفرینس نہیں ہوتا, ڈفرینس ہوتا ہے انٹرپریٹیشن میں. یہ ہر چیز کا معاملہ ہے. آپ دیکھ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے اس کو ڈفرینٹ جج جو ہیں ڈفرینٹ انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ ججمنٹ دیتے ہیں. وہ لا جو ہے ڈفرینٹ انداز سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں لوگ. تو قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے. یہ ڈور تو ہمیشہ کھلا رہے گا کہ ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جائے. اب یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, کہ صحیح انٹرپریشن جو ہے, صحیح ایکسپلینیشن جو ہے وہ کون کرے گا؟ جو خدا سے ڈرنے والا ہو, خدا سے ڈرنے والا ہو. جیسے کورٹ میں جو لائرس ہوتے ہیں وہ لا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کس لحاظ سے ان کا اپنا جو کلائنٹ ہے اس کا کیس مضبوط ہو جائے, بس. یہ نہیں کہ سچائی کیا ہے. تو قرآن کو جو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ اس کو اس طرح ایکسپلین کرنا چاہے گا کہ جو سچ مچ سچائی ہے وہ میرے جاننے میں آ جائے. تو یہ انٹرپریشن کا تو دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا, لیکن رائٹ انٹرپریشن رانگ انٹرپریشن جو ہے اس میں اسی لیے فرق ہوتا ہے کہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ تو سچا ایکسپلینیشن نکال لیں گے اس کو. جو ڈرنے والا نہیں ہے تو اپنے مطلب کے لحاظ سے نکالیں گے. تو یہ تو رہے گا ہمیشہ, کیونکہ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے. تو ٹیسٹ تو خدا بند نہیں کرتا. تو یہ ٹیسٹ ہے کہ کس انسان نے سچ مچ سچائی کو جاننے کے لیے قرآن کو پڑھا اور کس انسان نے اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھا. یہ تو ٹیسٹ رہے گا, اور اسی کی بنیاد پر خدا کے ہاں پنشمنٹ بھی ہے اور ریوارڈ بھی ہے. This question is from Miss Najma Siddiqui. The scientists who have helped in discovering and preparing the scientific data for understanding the glory of God have done this unknowingly as God's work. How would they be rewarded in the next world, in your opinion?
بھائی دیکھیے اس کا تو مجھے بھی آنسر نہیں معلوم ہے. میں بہت زیادہ لوگوں کو ریکارڈ دیتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا. اب خدا ان کو کیا درجہ دے گا اس کا مجھے پتہ نہیں, کیونکہ واقع ہے کہ انہوں نے ڈیوائن وزڈم کا گیٹ کھول دیا. اتنا بڑا کام کیا ڈیوائن وزڈم. ہم اپنے بچپن میں بھی سورج چاند کو دیکھتے تھے, درخت کو اس کو دیکھتے تھے, لیکن وہ تھرل نہیں آتا تھا ہم کو جو اب آتا ہے جب ہم نے سائنس کو پڑھا. ایک چیز میں مجھے تھرل آتا ہے, ایک چیز میں, ایک پتی میں تھرل آتا ہے دیکھ کر کے کہ کیسے پتی بنتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنٹیفک کمیونٹی نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے. اب خدا اس کا ریوارڈ کیا دے گا میں اس کو نہیں جانتا. یہ خدا کا ڈومین ہے, میں نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہوگا, اس کا مجھے علم نہیں ہے. اگرچہ کئی سائنٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے یعنی اوپنلی کہا کہ وہ خدا کو مانتے ہیں, جیسے سر جیمز جین. کچھ سائنٹسٹ ایسے ہیں جو خاموش رہے. میرے خیال سے کوئی پیور سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے جس نے خدا کا انکار کیا ہو. انکار کرنے والے لوگ تو دوسرے ہیں, فلاسفرس ہیں. وہ غالباً کوئی بھی سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے جس نے خدا کا انکار کیا ہو. کیونکہ اوپنلی کہنا کہ میں خدا کو مانتا ہوں, کچھ ایسے بھی ہیں جیسے سر آرتھر ایڈنگٹن تھا یا سر جیمز جینس تھا, ایسے بھی کچھ ہیں. یہ تو ٹاپ کے ہیں. اور دوسرے درجے کے لوگوں میں تو بہت سارے سائنٹسٹ ہیں. تو بال میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. This question is from Maulana Zakwan. What is israf? Kindly elaborate and explain. Is spending money extravagantly israf? دیکھیے اسراف کے لٹرل میننگ تھا ویسٹ کرنا, پیسے کو ویسٹ کرنا. تو پیسے کو ویسٹ کرنا کیا ہے؟ دیکھیے پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں تو دو طریقے سے خرچ کرتے ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنی نیڈ کے لیے خرچ کریں, ایک اپنی ڈیزائر کے لیے خرچ کریں. تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ بیسک نیڈ جو ہے, بیسک نیڈ, اس میں جو آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف نہیں ہے, منی کو ویسٹ کرنا نہیں ہے وہ. اور جب آپ ڈیزائر پر چلتے ہیں اور ڈیزائر کو لے کر کے خرچ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اسراف. اور اسراف کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بہت ہی کڑے شبدوں میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی بتایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم بالکل دو چار کی طرح نہیں بتا سکتے کہ بیسک نیڈ کیا ہے اور خواہش والی بات کیا ہے. بہت مشکل ہے. آدمی خود ہی اس کو جج کر سکتا ہے, کیونکہ بیسک نیڈ کا کوئی ایک ہی یعنی ناپ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کے یہاں جانے والا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قدم خدا کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ دو باتوں کا جواب نہیں دے لیتے. من این اکتسبہ فیما انفقہ, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ سوچ ہے کہ خدا کے سامنے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. یہ سوچے تو وہ اپنے آپ ہی اس کے اندر یہ بات آ جائے گی, وہ جان لے گا کہ بیسک نیڈ کیا ہے اور ڈیزائر کے پیچھے چلنا کیا ہے. اور کوئی اس کا کوئی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دو چار کی طرح سے ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ ہے بیسک نیڈ اور یہ ہے ڈیزائر. تو ہر آدمی کو خود ہی سوچنا ہے اور یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ خدا کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے
ہمارے باپ جو تھے وہ کہا کرتے تھے ہر بات میں کہ خدا کو منہ دکھانا ہے. بہت ہی نیک آدمی تھے, تو ہر بات میں کہتے تھے کہ خدا کو منہ دکھانا ہے. تو خدا کو سامنے جو کھڑا ہونا ہے ہم سب کو, اس کو سوچ کر کے ہم اپنے آپ ہی یہ طے کریں کہ یہ ہے بیسک نیڈ اور یہ ہے ڈیزائر. تو ڈیزائر میں خرچ کرے گا تو سمجھے کہ میں اسراف کر رہا ہوں, اور بیسک نیڈ وغیرہ خرچ کرے گا تو وہ خدا کے نزدیک جائز ہے. This question is from Miss Wahida. When we try to explain the non-Muslim about one Allah, they excuse themselves saying, you have a different way of praying and we have a different way of praying. Kindly comment on this. دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ لوگ یعنی یہ دو کانسیپٹ ہے ریلیجن کے. ایک ہے کہ ریلیجن جو ہے یا سچائی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر آدمی الگ الگ ڈسکور کرتا ہے. یعنی اپنی ڈسکوری کا نام ہے سچائی. یعنی اپنے سے باہر اس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے ایبسلیوٹ ٹروتھ ہو. تو دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں. ایک ہے ایبسلیوٹ ٹروتھ کا کانسیپٹ, اور ایک ہے کہ ایک ریلیٹیو چیز ہے جس کو جہاں سچائی مل جائے وہی اس کی سچائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچائی ایبسلیوٹ نہیں ہے, تو وہ سچ پوچھو ڈینائل ہے سچائی کا. کہ سچائی اگر ایبسلیوٹ نہیں ہے تو پھر سچائی نہیں ہے وہ. آپ غور کیجیے کہ سچائی جو ہے اگر وہی ایبسلیوٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوا؟ یعنی وہ سچائی تھوڑی ہوئی. وہ ہر آدمی کی اپنی سچائی الگ الگ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچائی نہیں ہے. وہ سیلفشنیس ہے, وہ انٹرسٹ ہے. وہ اپنے حساب سے آپ نے ایک چیز بنا لیا, آپ کا یہ سچائی ہے. سچائی نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی ڈیزائر پہ چل رہے ہیں. آپ جس سوسائٹی میں آپ ہیں اس سوسائٹی سے نباہ کرنے کے لیے آپ نے ایک بات کو مان لیا, وہ کہتے ہیں کہ میری سچائی ہے. تو ایسے آدمی کو یہ بولنا چاہیے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں سچائی کیا ہے, میں تو کھانے کمانے کے لیے زندہ رہوں گا بس, اور بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ سچائی اگر ہے تو ایبسلیوٹ ہے. سچائی کبھی بھی ریلیٹیو نہیں ہو سکتی ہے. میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سچائی ریلیٹیو ہو سکتی ہے. تو پھر کیا چیز ہے ایبسلیوٹ ہے دنیا میں؟ پھر تو سچائی سے ہر دوسری چیز سچائی سے کم ہے. تو سچائی میں دیکھ بلا شبہ ایبسلیوٹ چیز ہے, وہ ایک ہے, ہر ایک کے لیے وہ ایک ہی ہے. ہر آدمی کا فرض ہے کہ اس سچائی کو ڈھونڈے, وہ اس سچائی کو تلاش کرے. وہ یہ فرض ہے. جو ایسا نہیں کرے گا تو خدا کا پکڑا جائے گا. This question is from Mr. Farhan. Does Islam permit creation of works of art like a novel, a human portrait, or a statue? دیکھیے اس میں بہت سے علماء نے کچھ چیزوں کو حرام بتایا ہے, لیکن میں اس کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں سمجھتا. میں اس کو ڈسٹریکشن کا مسئلہ سمجھتا ہوں. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو یعنی ان چیزوں میں لگائیں تو میں چاہوں کہ آپ اپنے کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. یعنی ڈسٹریکشن کا مطلب یہ کہ بڑے کام سے کو چھوڑ کر چھوٹے کام میں اپنے کو لگا رہے ہیں. آپ جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کا ایک بڑا استعمال بھی ہے. تو اس بڑے استعمال کے آپ لگائیں تو وہ میرے نزدیک صحیح بات ہے. اور اگر آپ کسی چھوٹی چیز میں اپنے کو لگا رہے ہیں تو آپ اپنے کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں چھوٹی چیزوں کی طرف. تو ان چیزوں کے میں سمجھتا ہوں کہ حرام حلال کا یعنی معاملہ نہیں ہے, یہ ڈسٹریکشن کا معاملہ ہے. اب آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ کیا وہ ڈسٹریکشن کو افورڈ کر سکتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو افورڈ نہیں کر سکتا ڈسٹریکشن کو, اسی لیے میں ناول نہیں پڑھتا. کہ ناول پڑھنا کوئی ایسا نہیں کہ وہ اسلام میں جائز نہ ہو,
ان لافل ہو ناول پڑھنا. لیکن ناول پڑھنے کے معنی ٹائم ویسٹ کرنا. تو میں ٹائم ویسٹ کروں کیوں؟ وہ سبجیکٹ پڑھوں جو ہسٹری پڑھوں, سائنس پڑھوں, تو اس سے مجھے کچھ ملے گی, انفارمیشن ملے گی. لیکن ناول تو فکشن پر بیس کرتا ہے, یعنی فرضی کہانیوں پر. اس میں کیا مجھے ملے گا سوائے انجوائمنٹ کے؟ تو بر میں ناول کو یا آرٹ کو کوئی ناجائز چیز نہیں سمجھتا, لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے. اس سینس میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو سوچنا چاہیے. This question is from Mr. Muhammad Sirajuddin. Modern science has not, to my knowledge, fixed any finite limit as to when the creation of the physical world has started or when it is expected to come to an end. نہیں بالکل, اب یہ تو پرانی بات آپ کہہ رہے ہیں. بگ بینگ تھیوری اب اسٹیبلش ہو چکی ہے. اب بالکل اب تو دنیا میں مان لیا گیا ہے کہ وہیں سے بگننگ ہوئی, اس میں دو رائے نہیں ہے. باقی اینڈ کی بات جہاں تک ہے, اینڈ کا کوئی ڈیٹ نہیں فکس ہے, لیکن بگننگ کا تو ڈیٹ فکس ہو چکی ہے. سائنٹیفک کمیونٹی میں اب اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ابھی جو کاسمک ریڈیشن جو دریافت ہوئی ہے, یعنی کاسمک ریڈیشن کا مطلب یہ کہ بگ بینگ جب ہوا تھا تو اس سے جو ریز نکلی, ابھی بھی کہیں یونیورس کے پریفری میں موجود ہیں, وہ ان کو ڈسکور کیا گیا. تو بہت ساری باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورس کی بگننگ تو اب پوری طرح سے یعنی جانی جا چکی ہے, جو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب باقی اینڈ کا معاملہ ایسا اس کا کچھ پتہ نہیں کب اینڈ ہوگی. لیکن گلوبل وارمنگ نے کم از کم یہ بتایا ہے, گلوبل وارمنگ نے, کہ وہ بہت قریب آ چکا ہے, اب دیر نہیں ہے اس میں. This question is from Mr. O.P. Sikka. The fact of the matter is that we see God everywhere, maybe human life, animal world, plant life, even in minerals, the blossoming of flowers, flowing of morning breeze, and so on. Therefore, if we are still waiting for his appearance, then in what form, what could be our perception of him, sir? دیکھیے یہ ایک کوشچن جو ہے بہت امبیگوس کوشچن ہے, اس لیے کہ یہ اس طرح کی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو جن کی مانسٹک تھنکنگ ہوتی ہے, مانسٹک تھنکنگ کہ ہر چیز گاڈ کا انش ہے. اس سینس میں تو بالکل غلط بات ہے. یہ کوئی چیز گاڈ کا انش نہیں ہے. تو ہر چیز انش ہے, انش میں ہم گاڈ کو دیکھ رہے ہیں, کہ یہ تو بالکل میرے غلط بات ہے. کوئی چیز خدا کا انش نہیں ہوتی. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں آج, اسے میں دیکھ رہے ہیں کہ کریشن میں ہم جھلک پاتے ہیں کریٹر کی, بس. تو خدا کو ہم وہاں پر خدا نہیں ہے. مانسٹک کانسیپٹ میں ہے کہ خدا وہی موجود ہے. خود وہ فلاور جو ہے وہ خدا مینیفیسٹ کیا ہے, خدا نے مینیفیسٹ کیا فلاور میں, خود خدا ہی کا انش ہے وہ. یہ تو بالکل غلط ہے تھیوری, میں اس کو نہیں مانتا. کئی بار یہاں بات ہو چکی ہے اس کے اوپر. تو مانسٹک کانسیپٹ جو ہے یا وحدت وجود جو ہے, اس کو میں بالکل بیس لیس مانتا ہوں. خدا الگ ہے اور کریشن الگ ہے. یعنی جیسے ہندوازم میں دویتواد اور ادویتواد, تو ادویتواد کو میں بالکل بیس لیس مانتا ہوں, دویتواد کو صحیح مانتا ہوں. یعنی خدا الگ ہے, یعنی کریٹر الگ ہے اور کریشن الگ ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں فلاور کو یا کسی چیز کو, تو ہم خدا کو نہیں دیکھتے. اس سے ہم یہ انفر کرتے ہیں کہ بلا شبہ کریٹر ہے جس نے اسے بنائی. اگر کریٹر نہ ہو تو کیسے ایسی چیز بن جائے. تو دیٹ از آور انفرنس. ہم آبزرو نہیں کرتے ہیں خدا کو وہاں پر. انفرنس کے تھرو ہم خدا کے ایگزسٹنس کو وہاں پر یعنی ڈسکور کرتے ہیں. یہ ہے معاملہ. This question is from Maulana Zakwan. What is Ishmizaz? Kindly explain. It is referred in chapter
39 verse 45 of Quran. یہ قرآن میں ایک جگہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے بتوں کا تو بہت خوش ہوتے ہیں. وہ خدا کا ذکر کیا تو ان کے اندر اشمئزاز پیدا ہوتا ہے. تو وہی بات آج میں نے کہی, ٹھیک وہی بات آج ہے لوگوں میں. آپ کہیں بھی چلے جائیے, کسی مسجد میں, مدرسے میں, مسلمانوں کو جلسے میں ادھر ادھر, اگر آپ خدا کا ذکر کریں تو کوئی انٹرسٹ نہیں لے گا کوئی. لیکن ان کے جو بزرگ ہیں, جو بڑے سوکال بڑے, اس کا ذکر کہتا ہے بڑی خوشی لوگوں کو ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایسے تھے, ہمارے ایسے تھے. وہ یہی اس مزاج, وہ اس مزاج میں آج بری طرح مبتلا ہے, بری طرح سے. میرا پرسنل ایکسپیرئنس یہ ہے کہ جب بھی میں لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہوں اور میں خدا کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ کو انٹرسٹ نہیں آتا اس میں. لیکن ان کے بڑوں کا جب ذکر کیا جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑی برائی ہے جو آج خود مسلمانوں میں بہت بڑے پیمانے پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ خدا کے بارے میں بہت ہی کلیئر ورڈ میں ہے کیا کرائیٹیرین ہے کہ ہم نے خدا کو مانا ہے. تو ایک ہے کہ اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت خدا سے, اور ولم یخش الا اللہ, سب سے زیادہ ڈر اللہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ کرائیٹیرین ہے. اگر آپ نے خدا کو پایا ہے تو آپ کے اندر یہ چیز آنا چاہیے کہ آپ کے جو محبت کے جو جذبات ہیں وہ سب خدا کی طرف چلے جائیں, اور ڈر والے جو جذبات ہیں وہ بھی خدا کی طرف. خدا کی پکڑ سے آپ ڈرنے لگے ہوں, اور خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے اس لیے آپ کے اندر اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے ہوں. تو کیا حب شدید اور خوف شدید یہ ہے پہچان. تو چونکہ لوگوں کی طرح ایسا ہوتا نہیں تو وہ اس مزاج میں مبتلا ہو جاتے ہیں. This question is from Dr. Farida Khanam. What is the key to understanding the Quran? There are people who hold that the knowledge of Nazm is important in the proper understanding of the Quran. Kindly comment. نظم کا مطلب ہے آرڈر, آیتوں کے بیچ میں آرڈر. تو وہ کہتے ہیں کہ آیتوں کے بیچ میں آرڈر جب تک نہیں جانیں گے آپ قرآن کو یعنی اس کی ڈیپ میننگ تک نہیں پہنچیں گے. میں اس کو بالکل بیکار سمجھتا ہوں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو لوگ اس کو مانتے ہیں, اس کو فراہی اسکول کہا جاتا ہے ان لوگوں کو, کہ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی سب سے جو کی ہے, کنجی, وہ آرڈر ہے, نظم ہے. تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اتنی بڑی بات قرآن میں لکھا ہونا چاہیے نا کہ قرآن کی آیتوں کے آرڈر کو پتہ کرو تب تم قرآن کی گہرائی میں سمجھ پاؤ گے. تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں. کوئی آج تک قرآن میں ایسی کسی آیت کو نہیں بتا سکا. میں کہتا ہوں کہ دوسری بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. یعنی خدا کا تقویٰ اگر تمہارے اندر ہوگا تب تم قرآن کو سمجھ پاؤ گے. تو یہ چیز تو لکھی ہوئی ہے, جو لکھا ہوا وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا, جو لکھا ہوا نہیں ہے اس کو آپ کہاں سے نکال رکھا ہے آپ نے. تو اب میں اس کو نہیں مانتا, اگرچہ میری ایجوکیشن اسی اس مدرسے میں ہوئی ہے جہاں بہت دھوم ہے اس کی. تو پہلے میں بھی اس کو مانتا تھا, لیکن اب میں جب میں نے خود ڈائریکٹ پھر سے اسٹڈی کیا میں نے, تو میں اس کو نہیں مانتا. دیکھیے قرآن کتاب دو ڈھنگ کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اکیڈمک بک, ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے بک آف کوٹیشنس. تو اکیڈمک کا اپنا ایک ہے. تو قرآن اکیڈمک بک کے پیٹرن پر نہیں ہے. اکیڈمک کا جو پیٹرن ہوتا ہے اے سے زیڈ تک ایک سلسلہ چلتا ہے. جب تک کتاب آپ پوری نہ کر لیں تب تک آپ سمجھ نہیں آتا کہ کتاب میں کیا ہے. اے سے زیڈ تک پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ ہے اکیڈمک پیٹرن آف بک رائٹنگ. یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے. قرآن جو ہے کہنا چاہیے بک آف کوٹیشنس, کیونکہ 23 سال میں قرآن اترا
اور 23 سال میں بار بار، یعنی قرآن کو آپ کہتے ہیں پیریڈیکل تھا وہ قرآن، پیریڈیکل تھا وہ، اترتا رہا. وہی تو ہوا بک آف کوٹیشن کا پیٹرن اس کا ہے. اکٹھے قرآن اگر دے دیا گیا ہوتا اتار کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اکیڈمک پیٹرن ہے، لیکن وہ تو ہے نہیں. وہ تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا اترتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اکیڈمک پیٹرن پر کوئی کتاب ہے. وہ نہیں، قرآن کا جو پیٹرن ہے وہ بک آف کوٹیشن جیسا ہے کہ بک آف کوٹیشن مانے ایک ورس پڑھیے تو آپ کو ایک میننگ مل گئی، 2-4 ورس پڑھیے تو ایک میننگ آپ کو مل گئی. قرآن میں جو کہا تھا رکوع، آپ جانتے ہوں گے رکوع ہوتا ہے. تو ہر رکوع یوں ایک طرح کا سمجھے کہ پیراگراف ہے، جو پیراگرافنگ کی گئی تھی قرآن کی اسی کا نام رکوع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پیراگراف کا ایک کمپائلیشن ہے وہ، جس کو رکوع کہتے ہیں. اسی کو میں کہتا ہوں کہ بک آف کوٹیشن کا پیٹرن ہے قرآن. میں اسی کو مانتا ہوں.